علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب وموجود لديه صلاة تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سرپرست علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ محمد سکندر صاحب قبلہ مدظل العالی، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید رفاقت صاحب قبلہ، شاعر اسلام حضرت مولانا روشن دین صاحب قبلہ صدیقی، دیگر علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آپ سے مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے وساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دارالعلوم فیضان صدیقیہ گلشن مصطفیٰ کے احاطے میں منعقد ہے، اور آپ تمامی حضرات کو یہاں پر نازل ہونے والی خصوصی رحمتوں میں شرابور ہونے کی دعوت دی گئی ہے. اور خاص طور پر آج اس ادارے میں پڑھنے والے 5 طلبہ کے سروں پر دستار غیرت کی فصل بہار بھی آپ اپنی نگاہوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ درسگاہیں، یہ ادارے، یہ مدرسے ہندوستان میں تقریباً 300 سال سے ان اداروں نے ہمارا ایمان بھی بچا رکھا ہے اور ہمارا عقیدہ. میں کوشش کروں گا کہ ہلکے پھلکے الفاظ میں آپ کی خدمت کر سکوں تاکہ آپ مکمل طور پر میری بات سمجھ سکیں اور تائید بھی کر سکیں، حمایت بھی ہماری باتوں کی کر سکیں. جہاں تک تاریخ کی بات ہے، بر صغیر میں، غیر منقسم ہندوستان میں، جس میں میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس میں اکھنڈ بھارت شامل ہے، اپنا ہندوستان، موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ سب شامل ہے. غیر منقسم ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر آخری بادشاہ تھے جنہوں نے مدرسوں کے لیے باضابطہ جاگیریں قائم کی تھیں. مدرسوں اور اداروں میں پڑھانے والوں کے لیے انہوں نے وظیفے متعین کیے تھے.
مسجدوں میں امامت کرنے والے اماموں کے لیے انہوں نے تنخواہیں مقرر فرمائی تھی، مگر سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں اگر یہ مدرسے چل رہے ہیں، اگر یہ ادارے چل رہے ہیں، تو یہ سب آپ سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، علماء کرام کی محنتیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ طلباء نہ ہوتے مدرسوں میں پڑھنے والے، اور اگر یہ اسلامی درسگاہیں نہ ہوتی، اگر یہ دارالعلوم کی شکل میں ہمارے سامنے لکھنے پڑھنے کا اگر کوئی ماحول نہ ہوتا، تو کیا ہم کو اندازہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمارا عالم کیا ہوتا؟ کیا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نظر آتی؟ کیا ہمارے سروں پر ٹوپیاں دکھائی دیتی؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا ذرہ برابر کوئی حصہ نظر آتا یا محسوس ہوتا؟ ایسا نہیں۔ ان اداروں نے تقریباً 300 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ کے عرصے سے ہمارے تشخص کو برقرار رکھا ہے، ہماری پہچان کو برقرار رکھا ہے، ہمارے ایمان کی شناخت یہ ادارے بن چکے ہیں، ہمارے ایمان کی پہچان کا اعلامیہ یہ ادارے بن چکے ہیں۔ آج اگر ماحول پر ہم نظر ڈالیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، تو ہمارے پورے معاشرے میں اور پورے ماحول میں ہر طرف بے دینی نظر آتی، ہر طرف الحاد نظر آتا، ہر طرف بدعمالیاں نظر آتی، ہر طرف دین سے بغاوت کے جذبے نظر آتے ہیں، ہر طرف اسلام کے قانون سے غداری کا ماحول نظر آتا ہے۔ مگر ایسے ماحول میں کچھ دیوان گانے عشق الہی ہیں اور دیوان گانے عشق مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر ہر الہاد کا مقابلہ فرمایا ہے۔ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے بلند ہونے والی وہ آوازیں جو الہاد پر مشتمل ہیں، بے دینی پر مشتمل ہیں، سائنس کے نام پر ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اسلامی تحریک اور اسلامی ماحول اور اسلامی نظریات سے دور کیا جاتا ہے سائنس کے نام پر۔ اگر ہمارے بچوں کو سنبھالنے والا اگر کوئی ادارہ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور دارالعلوم ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے بچے نہ جانے کب کے گمراہ ہو چکے ہوتے۔ ہمارے بچوں کے سامنے ڈارون کا نظریہ ہوتا، ہمارے بچوں کے سامنے نہ خدائی کا تصور ہوتا، ہمارے بچوں کے سامنے اللہ کو نہ ماننے کا جذبہ ہوتا، ہمارے بچوں کے سامنے فرشتوں کے وجود کے انکار کا جذبہ ہوتا، ہمارے بچوں کے سامنے جنوں کے وجود کے انکار کا جذبہ ہوتا۔ اس لیے کہ علم جدید کی بنیاد پر تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ آج اسکولوں میں، آج سائنس کے ماحول میں، آج کالجوں میں، آج یونیورسٹیوں میں باضابطہ طور پر ڈارونزم پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پر ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یا ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پوروج پہلے سے انسان نہیں تھے بلکہ وہ جانور تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے، آہستہ آہستہ انہوں نے عروج حاصل کیا، اور پھر ایک دور آیا کہ انسانی شکل کے اندر متبدل ہو گئے، انسان بن گئے۔ پہلے انسان نہیں تھا، انسان جانور تھا، انسان بندر کی اولاد تھا، انسان بوزنا کی اولاد تھا، اور بندر سے پہلے انسان سطح سمندر پر، سمندر کے اوپر ایک کیڑے کی حیثیت سے رینگتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور سمندر کی ہزاروں تلاطم کے تپڑے کھانے کے بعد میں جب اس کو تھوڑا سا اور اس کو بڑھاوا ملتا ہے تو خشکی پر آتا ہے، اور پھر اس کے پیر نکلتے ہیں، پورے بدن پر بال ہوتا ہے، اور پھر بندر کی شکل میں چلتا پھرتا نظر آیا، آہستہ آہستہ ترقی کی اس نے، اور پھر انسان بن گیا۔ بتاؤ یہی پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ یہی ذہن دیا جاتا ہے یا نہیں ذہن دیا جاتا؟ انسانوں کی کس قدر تصویر کی گئی ہے، انسانوں کو کس قدر رسوا کیا گیا ہے، انسانوں کو کس قدر سب سے زیادہ کمتر بنا دیا گیا ہے علم جدید کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر۔ وہ تو اسلام ہے، وہ تو قرآن مقدس ہے،
جس نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ انسان ہمیشہ سے انسان رہا ہے، انسان ہمیشہ سے آدمی رہا ہے، اور انسان اس قدر متبرک ہے، انسان اس قدر عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قرآن ہے جس نے سب سے پہلے نظریہ عطا فرمایا۔ انسان جانور نہیں تھا بلکہ انسان روز اول سے انسان رہا ہے، انسان آدم کی اولاد ہے۔ حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ بتاؤ یہ نظریہ کہاں سے ملا ہے، یہ قانون ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں نے ہمیں نظریہ دیا ہے۔ اگر یہ بچے نہ ہوتے تو یہ سائنسی نظریات ہمیں نہ جانے کہاں پر نکل کر لے گئے ہوتے، اور ہمارا ذہن نہ جانے کتنا زیادہ بگاڑ چکے ہوتے۔ اللہ کا تصور ہمارے ذہن سے مٹ گیا ہوتا، خدا کا تصور ہمارے ذہن کے اندر باطل ہو گیا ہوتا۔ اس لیے کہ علم جدید کے اندر اسی چیز کو مانا جاتا ہے جو چیزیں نگاہوں کے سامنے معلوم ہوتی ہیں، یا جو چیزیں ہمارے بدن کے اندر سے محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی سائنس اس کا انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، علم جدید اس کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے نظر نہیں آتے سائنس انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جن نظر نہیں آتے، شیاطین نظر نہیں آتے، اس کا علم جدید انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی اس لیے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ وہ کتنا زیادہ کرم فرمایا ہے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آج سے 1400 سال پہلے ہمیں خدا کا تصور عطا فرمایا، ہمیں اللہ رب العزت کے الہ ہونے کا تصور عطا فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قرآنی تصور کو ساری دنیا میں عام کرنے والے یہ ادارے ہیں اور یہ طلبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ۔ اگر یہ ادارے نہ ہوتے، اگر یہ بچے نہ ہوتے تو بتاؤ قرآن کا صحیح تصور ہماری نگاہوں کے سامنے کیسے آتا؟ یہ بچے جن کے سروں پر دستار قرت کی فصل بہارا ملاحظہ فرمائیں گے، قرت کی دستار بندی جن کی ہونے والی ہے، محنت کرنے والے حضرت علامہ سکندر صاحب ہیں، اور میں اس علاقے میں خاص طور پر حضرت علامہ عبدالشکور صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ انہوں نے موجودہ زمانے کے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی نقاشی کرتے ہوئے وقت یا صحیح وقت پر ایک ایسے فتنے کا، ایک ایسے برے کام پر باضابطہ طور پر انہوں نے سل باندھنے کی کوشش کی ہے، اس کے سامنے ایک دیوار کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر اگر ہمارا علاقہ، ہمارا ماحول اور ہمارا مسلم معاشرہ اگر آگے بڑھ جاتا تو آنے والے دور میں ہم شاید اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جو کچھ بھی برائیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کے نام پر، دہیج وغیرہ کے لین دین کے نام پر اور دکھانے کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح نظریہ یہ علماء پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ طلبہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہے، میں نے بتایا تھا 300 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ سب سے پہلا کالج جس کے اندر سائنس کے نام پر گمراہیت کی باضابطہ بنیاد رکھی جاتی ہے اور ضلالت کی باضابطہ دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ولیم فورڈ کالج کلکتہ کے اندر سب سے پہلے یہ کالج قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انگلش میڈیم اسکول کے نام پر آج پورے ہندوستان کے اندر ایک باڑھ آئی ہوئی ہے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہاں پر عیسائیت کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر مسیحی نظریہ باضابطہ طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ بتاؤ اگر وہ بچے کل ہمارے اپنے گھر کے بچے، ہمارے اپنے ماحول کے بچے اگر کل پڑھ کر کے وہیں سے نکل کر باہر آئے تو بتاؤ اسلام کا نام لینے والا کون رہ جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا نام لینے والا کون رہ جائے گا؟ اس لیے موجودہ زمانے میں یہ ادارے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، رشیا کی تاریخ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں اشتراکیت کے نظام
نظام کے ماحول میں رشیا میں اشتراکیت کا جب نظام ہوا تھا، کمیونسٹ کا جب نظام وہاں پر برپا ہوا تھا، اور کمیونزم کا نظام کی بنیاد پر جب وہاں کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہوئی تو مدرسوں میں تالے لگوا دیے گئے، وہاں مسجدوں میں تالے لگوا دیے گئے، وہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر تالے لگوا دیے گئے، اسلامی درسگاہوں کے اندر رشیا میں روس میں تالے لگوا دیے گئے، اور 75 سال تک ابراہم لنکن کا نظریہ پڑھایا جاتا رہا، 75 سال تک خروشچوف کا نظریہ پڑھایا جاتا رہا، 75 سال تک اسٹالن کا نظریہ وہاں پر پڑھایا جاتا رہا۔ اور وہ جانتے ہو ان 75 سالوں کے درمیان جب مسجدوں میں تالے لگ گئے، جب مدرسوں میں وہاں پر تالے لگے، رشیا کی بات میں کر رہا ہوں، 70 سال میں جب وہاں مدرسوں میں تالے لگے رہے، وہاں کی مسجدوں میں تالے لگے رہے، وہاں اسلامی درسگاہوں میں تالے لگے رہے، اور 70 سال کے بعد جب وہاں پر جب 70 سال کے بعد جب دوبارہ آزادی ملی ہے اور مسجدوں کا تالا جب کھولا گیا ہے، جانتے ہو وہاں پر جب اسلامی نام لینے والے اور علماء جب پہنچے تو 70-80 سال کے بوڑھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، ان مسلمانوں کا حال یہ تھا کلمہ تک نہیں پڑھ سکتے تھے، کلمہ سے بھی ناآشنا ہو چکے تھے، کلمہ تک ان کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اب بتاؤ 70 سال تک اگر مدرسے بند ہو جائیں، 70 سال تک اگر مسجدیں بند ہو جائیں، 70 سال کے طویل عرصے تک اگر اسلامی درسگاہیں بند ہو جائیں تو لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ یہ ادارے کس عظیم کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ اگر ہم اس کا احسان مانیں، اگر ہم ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے، قسم خدا کی ان اداروں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ان علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم ان علماء کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ان طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہیں ان طلباء کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ ان علماء نے، ان تعلیمی اداروں نے، ان اسلامی درسگاہوں نے اللہ کے رسول کا نظام آج تک سنبھال رکھا ہے اور صبح قیامت تک سنبھال کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مسلک اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر، خدا صلاحیت کی بنیاد پر ان لوگوں نے آج تک اسلامی قوانین کو سنبھال رکھا۔ جب جب اسلام پر کوئی حرف آتا ہے، جب جب اسلام کی جانب کوئی ٹیڑھی نگاہ اٹھتی ہے، جب جب اسلام کے قانون کے خلاف کوئی بلکشائی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی نہیں بولتا ہے، یہ علماء بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ طلباء کرام بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پیران اعظام بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی خانقاہوں سے نکل کر، اور یہ لوگ پیری فقیری والی زندگی بسر کرنے والے، یہ لوگ تسبیح کا دھانا گھمانے والے، یہ لوگ اپنی خانقاہوں میں تصوف کے زلف برہم کو سنوارنے والے، یہ لوگ اپنی خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر حضرت حسن بصری کے نظریوں کو اپنانے والے، حضرت جنید بغدادی، حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر اور حضرت غریب نواز کے مشن پر عمل کرنے والے، اور اپنی خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کو سیکل کرنے والے بزرگ، جب انہوں نے کبھی کبھی موقع آیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ الہات پھیل رہا ہے تو اپنی خانقاہوں سے نکل کر میدان عمل میں آئے اور درجنوں درسگاہیں انہوں نے قائم کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ یہاں جو عظیم شخصیت تشریف لانے والی ہے اور آدھے غوث اعظم کے نہ شہزاد، میں جب جب ان حضرات کے بارے میں بولتا ہوں میری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اس قدر احسان ہے ان حضرات کا، اس قدر ان کا کرم ہے غوث اعظم کے صدقے میں۔ یہ سید زادے ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری آنکھوں میں رہنے کے لائق ہے، اس لائق ہے کہ ہم اپنا سینہ پھاڑ دیں اور اپنے دلوں کے اندر انہیں بیٹھائیں، ان کو ان سنگلا زمینوں پر انہیں قدم بھی نہ رکھنے دیں، ان ریتیلے علاقوں میں پھول پر چلنے والے گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول یہ حضرات، مگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے آپ کا پورا علاقہ، آپ کی ساری سرزمین، مغربی راجستھان کا پورا علاقہ سرکار سوجا کی عنایتوں کا مدعو منت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جگہ جگہ
جگہ انہوں نے درسگاہیں قائم فرمائی، اسلامی ادارے انہوں نے قائم فرمائی. وجہ کیا ہے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کے راز دلارے ہوتے ہوئے زمانے کے تقاضے پر لبیک کہنے کے بجائے اسلام کی آواز پر لبیک انہوں نے کہی ہے. انگلش میڈیم وہ قائم فرما دیتے، کوئی یونیورسٹی دنیاوی قائم فرما دیتے، اور کوئی دنیاوی ادارہ قائم کر دیتے جہاں پر باضابطہ سائنس کی تعلیم دی جاتی، مگر انہوں نے اس جانب اپنا قدم بڑھانے کے بجائے بلا شبہ انہوں نے اسکول وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت سارے کام کیے ہیں، مگر ان اسکولوں کو بھی اور سائنسی دانشگاہوں کو بھی اسلام کا غلام بنا دیا. اور جانتا ہوں انسان کب ترقی کرے گا؟ انسان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب دنیاوی دانشگاہوں کو اسلامی درسگاہوں کے تحت رکھا جائے، اسلامی درسگاہوں کا غلام بنا کر کے رکھا جائے، تاکہ ایک جانب اگر ڈارون کا نظریہ پڑھایا جانے لگے تو دوسری جانب وہی اللہ کے رسول کا نظریہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. ہمارا بچہ وہاں سے نکلنے کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، کبھی ضلالت کا شکار نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت موجود ہوگی، اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ حدیث مبارکہ موجود ہوگی. اگر میں قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، آج سائنس کے نام پر اصل میں بات یہ ہے سائنس کا حال کہ اگر وہ کسی معاملے میں توجیہ نہیں کر پاتی، کسی بات کی وضاحت نہیں کر پاتی، کسی بات کی دلیل اگر وہ تلاش نہیں کر پاتی تو سیدھی سے اس کا انکار کر دیتی ہے. اللہ کے وجود پر کوئی مادی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اللہ کے وجود پر کوئی مثل نہیں پیش کیا جا سکتا، اللہ کے وجود پر کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ. اللہ کی نہ تو کوئی ضد ہے، نہ تو کوئی مثال ہے، نہ تو کوئی نظیر ہے. اللہ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. بے شک یہ بات آپ کہہ رہے ہیں شاید ماورا ہو جائے، اوپر سے گزر جائے، مگر اللہ کی ذات و صفات کا کوئی ادراک کر سکا ہے آج تک؟ اس لیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی مثال چاہیے ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال چاہیے ہوتی ہے. مثلا اگر ہم پیر صاحب کے بارے میں، سرکار سوجا شریف جو یہاں تشریف لانے والے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے اور ان کے بارے میں اگر ہم کسی سے سوال کریں تو انہی کے جیسا چہرہ، بڑی داڑھی والا، انہی کے جیسا حسین و جمیل چہرے والا اگر کوئی اچانک ہمارے سامنے کوئی شخص آ جائے تو انہیں جس نے دیکھ رکھا ہے وہ یہ کہے گا یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی طرح ان کی شکل نظر آتی ہے، مگر وہ اور زیادہ نورانیت والے ہیں، وہ اور زیادہ روشن چہرے والے ہیں، اور زیادہ علم و کمال والے ہیں، اور زیادہ فضل و کمال والے ہیں. بس چہرے مہرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسے نظر آتے ہیں. اس لیے کسی کو اگر سمجھنا ہے یا کسی بات کا اگر ادراک کرنا ہے تو اس کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ کا عالم تو یہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس لیے ذہن انسانی کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لا یدرکہ الابصار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آنکھوں کے احاطے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر ہے، اللہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اس لیے سائنس اللہ کی ذات کا انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سائنس اللہ رب العزت کی ذات کا، فرشتوں کی ذات کا انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر سائنس کا حال یہ ہے، موجودہ زمانے کی سائنس ہے نا، کتنے نظریات ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو قرآن نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی ہے، قرآن نے سب سے پہلے اس کے لیے بنیاد استوار فرمائی ہے، اور اس کے بعد اسی نظریے پر سائنس نے کام کرنا شروع کیا ہے. آج زمین کے حوالے سے، آج آسمان کے حوالے سے، آج سائنس کے نظریے کے مطابق سیارگان فلکی کے اعتبار سے، آج ایلینز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن نے سب سے پہلے بنیادیں استوار کی ہیں. زمین کے بارے میں حقیقت اگر دیکھنا ہو قرآن کا مطالعہ کر لو، آسمان کی حقیقت کے بارے میں اگر جاننا
ہو قرآن کا مطالعہ کر لو. یہ آسمان پر ستارے جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ چاند جو یہاں سے چھوٹا سا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا معلوم زمین سے اس کا فاصلہ 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. اور اس کی کرن جب زمین کی جانب سفر کرتی ہے, اس کی روشنی جب زمین کی جانب سفر کرتی ہے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس چاند کا حال ہے, یہ تو بہت ہی قریب ہے زمین سے, بلکہ سب سے نزدیک ہے یہ زمین سے. اور اگر کبھی آپ آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھیں, ہزاروں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہزاروں سیار گانے پھلکی آزاد تک ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور روشن شبستان چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہکشاں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. آسمان کی سڑک آپ نے دیکھی ہے, آسمان کی سڑک کسے کہا جاتا ہے؟ شاعروں نے اسے کہکشاں کا نام دیا ہے, انگلش میں اسے دودھ کے سڑک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ملکی وے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مگر آج سائنسدانوں نے اس کے بارے میں باضابطہ پتہ لگا دیا ہے اور یہ کہا ہے ایک کہکشاں کے اندر تقریباً 5 ارب ستارے پائے جاتے ہیں, یعنی 500 کروڑ ایک کہکشاں کے بعد ایک کہکشاں کے اندر 500 کروڑ ستارے پائے جاتے ہیں. اور یہ تو پہلی کہکشاں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ پہلی سڑک ہے آسمان کی جو ہمیں نظر آتی ہے. اس پہلی سڑک کے علاوہ ہزاروں سڑکیں ہیں آسمان کی جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, ہزاروں کہکشائیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اس کہکشاں کا بھی سورج چکر لگاتا ہے, چاند چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سورج جانتے ہو کہکشاں کا جب چکر لگاتا ہے, اس آسمانی سڑک کا جب چکر لگاتا ہے تو 1 گھنٹے میں 4.5 لاکھ میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. اور اس کا ایک چکر, سورج کا ایک چکر 22 کروڑ 50 لاکھ سال میں پورا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ کہکشاں کتنا لمبا چوڑا ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں اور اس ایک کہکشاں کے علاوہ ہزاروں کہکشائیں ہیں. مگر جب سے یہ کہکشاں بنی ہے, جب سے یہ ستارے بنے ہیں, آج تک ہر ستارہ اپنے مدار پر چل رہا ہے, اپنے راستے پر چل رہا ہے. آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, آج تک حادثہ نہیں ہوا ہے. اگر خدا کی ذات نہ ہوتی تو بتاؤ کیا کائنات کے نظام میں اختلال واقع نہ ہو جاتا, یا کائنات کا نظام بگڑ نہ جاتا؟ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے. اگر اس کی ذات نہ ہوتی تو یہ ہزاروں لاکھوں اربوں ستارے آپس میں ایکسیڈنٹ ہو کر کے, آپس میں متصادم ہو کر کے پوری دنیا کا خاتمہ کر سکتے تھے, پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتے تھے. مگر اللہ کی ذات نے سب کو سنبھال رکھا ہے, اللہ کے تدبر نے سب کو سنبھال رکھا ہے. وہ مدبر مطلق ہے, وہ مدبرات الامر کو اس نے پیدا فرمایا ہے, ساری کائنات کا نظام اس نے سنبھال رکھا ہے. اب بھی کیا انکار کر سکو گے اللہ کی ذات کا؟ اللہ کی ذات آج کی تاریخ میں, آج کے لاکھوں سال پہلے سورج جتنے بج کر جتنے منٹ اور سیکنڈ پر نکلا تھا, آج بھی اتنے ہی ٹائم پر نکل رہا ہے, کل بھی اتنے ہی ٹائم پر نکلے گا جتنے ہزاروں سال پہلے جتنے ٹائم پر نکلتا ہوا نظر آیا تھا. ٹائم کا اس قدر بیلنس بتاؤ اور کہیں نظر آتا ہو تو مجھے بتاؤ. اللہ کے علاوہ کیا اور کوئی کر سکتا ہے؟ آج انسان نے ایک کمپیوٹر بنا دیا ہے, آج انسان نے ایک موبائل بنا دیا ہے. ہم حیرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم تعجب میں پڑے ہوئے ہیں, ہم بہت زیادہ تعجب میں ہیں. آخر یہ بغیر وائر کے بات کس طرح سے ہوتی ہے؟ مگر اس کے بہت دنیا کے سارے کاموں کمپیوٹر کرتا ہوا نظر آتا ہے, موبائل کرتا ہوا نظر آتا ہے. مگر اس کے اندر اگر اختلاط واقع ہو جاتا ہے تو موبائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, موبائل کے اندر دھماکہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر کمپیوٹر کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے, کمپیوٹر ہینگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ انسان کے بنائی ہوئی چیز کا معاملہ ہے. مگر اس کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے, اس پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, اور جب سے بنایا ہے آج تک اس کا نظام چل رہا ہے. اگر انسان بنانے والا ہوتا تو بتاؤ اس کے اندر ہینگ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, حادثہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. مگر اللہ نے ساری دنیا کو سنبھال رکھا ہے, اس کے تدبر نے سنبھال رکھا ہے. پتہ چلا کہ اللہ کی ذات یقیناً موجود ہے, اور اس نے اپنے پیغمبر پر جو کتاب نازل فرمائی, وہ کتاب جس کے قاری یہ بچے ہو چکے ہیں, جس کے پڑھنے والے یہ بچے ہو چکے ہیں, جس کی پڑھائی کی دستار ان کے
پر باندھی جانے والی ہے، اس قرآن نے ہزاروں نظریات کے چہرے سے نقاب الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اگر سائنس سے ہم سوال کریں، اے سائنس زمین کے بارے میں بتا، تیرا نظریہ کیا ہے؟ زمین کے بارے میں تو کیا سوچتی ہے؟ آج کا انسان بولتا ہوا نظر آتا ہے، آج کا جدید علم کا ماہر بولتا ہوا نظر آتا ہے، یہ زمین ایسی نہیں تھی، زمین کا حال ایسا نہیں تھا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ زمین بلا شبہ ایک بہت بڑا گولا ہے، مگر زمین کا یہ حال نہیں تھا جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ زمین سورج کا ایک حصہ تھی کسی زمانے میں، لاکھوں کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے سورج اور زمین یہ دونوں اکٹھا ملے ہوئے تھے، سورج اور زمین دونوں ایک ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک یہ زمین سورج سے ٹوٹ کر کے جدا ہو گئی، اور زمین یہاں آنے کے بعد میں خلا کے اندر معلق ہو جانے کے بعد میں یہ کروڑوں سال تک ٹھنڈی ہوتی رہی، اور اچانک اس کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں پانی پیدا ہو جاتا ہے، سمندر کا وجود ہو جاتا ہے، اور یہ زمین کئی بر اعظموں میں، کئی مہادیپوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ آج کا انسان ہے جو بولتا ہوا نظر آتا ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے قرآن مقدس نے زمین کا نظریہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ 17واں پارہ آپ پڑھیں، اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرما رہا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا ہے، ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ آج جو بات آج کا انسان بول رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آج کھوج لگائی گئی ہے، کون سی نئی کھوج ہے؟ وہی نظریہ ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ کی کتاب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو رسول پر نازل ہونے والی مقدس کتاب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ زمین پر جو حادثہ ہوا ہے، یہ حادثہ خود بخود نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے مرضی سے ایسا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی سارا کام ہوتا ہے۔ زمین لاکھوں کروڑوں سال تک یہ سرد ہوتی رہی، ٹھنڈی تو ہوتی رہی، مگر یہ دھماکہ کیسا ہوا جانتے ہو؟ اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، والارض بعد ذلک دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها۔ ایک 30ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین کی پیدائش کے بہت بعد یعنی ہزاروں کروڑوں سال کے بعد اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا، تو اس میں سے سبزہ بھی نکالا اور پانی بھی نکالا۔ یہ آج کا انسان جو بول رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن بول رہا ہے، اسی قرآن کے قاریے بن گئے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں برادران ملت اسلام، یہ تو ایک جھلک تھی، ورنہ درجنوں ایسی آیتیں ہیں جو اس کی باضابطہ آج کا علم جدید اس کی تائید کر رہا ہے، آج کی سائنس اس کی تائید کر رہی ہے، مگر میں اس جانب نہ جاتے ہوئے میں نے تو صرف آپ کے ذہن کو اس لیے اس جانب موڑ دیا ہے کہ یہی قرآن انہی درسگاہوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہی اللہ کی کتاب انہی درسگاہوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ، جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا، اللہ کی سب سے بڑی امانت اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو گئی۔ جس نے قرآن کی بھلے چند ہی سورتوں کو یاد کر لیا، تجوید کے ساتھ اسے پڑھ لیا، بتاؤ کتنا کارنامہ اس نے انجام دے دیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، رعایت لفظی کے ساتھ پڑھو، رعایت حرفی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کی قرأت کے اندر، قرآن کے پڑھنے میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ جانتے ہو عربی زبان میں سب سے زیادہ، دنیا کی سب سے زیادہ لطافت اگر کسی زبان میں پائی جاتی ہے تو صرف عربی زبان ہے۔ اگر سب سے زیادہ نزاکت کسی زبان میں پائی جاتی ہے تو عربی زبان میں ہے۔ سب سے زیادہ اگر تعجب خیزی پائی جاتی ہے عربی زبان ہے۔ اس لیے کہ اگر تھوڑا سا ہماری زبان کا زاویہ تبدیل ہو جائے، ادائیگی کے حوالے سے اگر ہماری زبان کا زاویہ، ہمارے زبان کی کیفیت اگر بدل جائے تو قرآن کا حرف بدل جاتا ہے، اور جب حرف بدل جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ میں مثال دوں اس کے لیے، مثال دوں، بیران ہیں آپ حضرات، یہ قرائے حضرات جو ہے، قاری حضرات، جن کے سروں پر ابھی قرأت کی دستار رکھی ہے، یہ جب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یعنی قاف ادا کرتے ہیں، اگر قاف کے بجائے وہاں کاف کہہ دیں، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ کہہ دیں، یہ قل کے معنی، اور اگر قل کہہ دیں جیسے آپ
جسے آپ پڑھتے ہیں اگر کل کہہ دیں تو جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہاں تو یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیں یا آپ کہہ دیں، اگر کل کسی نے کہا تو اس کا معنی ہوگا کھا لے، اکلا یا کل سے آ جائے گا۔ اور ہوا اللہ احد، احد کے معنی ہوتے ہیں ایک، یکتا، اے وہ آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، وہ ایک حمد الایمان یہ ترجمہ، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، یہ ترجمہ۔ احد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی نے احد کہہ دیا جیسے آپ پڑھتے ہیں تو احد کے معنی ہوتے ہیں کمزور، ضعیف۔ عربی لغت اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو احد کے معنی جیسے آپ پڑھتے ہیں احد میں کمزور، ضعیف، ارزل، کمتر، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ لہنے جلی ہے اور قرہ حضرات بتائیں گے لہنے جلی سے نماز یہ لہنے جلی سے نماز فاسد یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ بتاؤ ہم اور آپ کہاں کھڑے؟ کیا ضروری نہیں کہ اپنے بچوں کو قاری بنائیں؟ کیا ضروری ہے ہم خود قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد، اور نصر اگر سین سے کہہ دیا جائے نصر تو سواد ہے، نصر اس کے معنی مدد، اور سین سے اگر نصر کہہ دیا جائے تو اس کے معنی جانتے ہیں گدھ کے ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ ہوتا تھا گوشت خور پرندہ، اس کے معنی گدھ ہوتے ہیں، نصر کے معنی گدھ کے۔ جب اللہ جب آیا گدھ اور فتح جب آئی، یہ ترجمہ کیا جائے یہاں بھی لہنے جلی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایسی ہر آئے الحمد، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو ساری کائنات کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الحمد یہ بڑا خاص ہاں ادا کیا جا رہا ہے، تمام تعریفیں۔ اور اگر کسی نے الحمد کہہ دیا تو حمد کے معنی ہوتے ہیں پھٹا پرانا کپڑا، تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ بتاؤ تیرت کتنا ضروری ہے، تیرت کا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم نماز بچپن سے پڑھتے ہیں، ہماری جوانی آ جاتی ہے، ہمارا بڑھاپا آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری نماز ہو رہی ہے یا ہمارے منہ پر مارتی جا رہی ہے۔ یہ علماء کرام انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کے حضرت میرے سید، میرے سردار، میرے آقائی و مولائی حضرت سیدنا شیخ پیر طریقت حضرت علامہ سید غلام حسین باپو صاحب قبلہ مطلب ذوالعالی آداب اللہ تعالی ذلہ علینا، یہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آج کے اس دیہات والے علاقے میں جہاں زبان کو سیکل کرنے کا کوئی رواج نہیں، جہاں زبان کو سنبھالنے سنوارنے کا کوئی ماحول نہیں، ایسے ماحول میں انہوں نے ایک ادارہ قائم فرما دیا جہاں سے یہ قاری حضرات، یہ طلبہ قاری بن کر کے مسلم سوکھی آبادیوں میں جائیں گے اور ابر بارندہ بن کر برستے کے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، برستے ہوئے بادل ہیں، یہ برستے ہوئے بادل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر یہ کبھی ہماری آبادیوں میں آ جائے، کبھی ہمارے علاقے میں آ جائیں، کبھی ہماری بستی میں آ جائیں، انہیں حقیر مت سمجھنا، انہوں نے اللہ رب العزت کی امانت کو اپنے سینے کے اندر سنبھال رکھا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے کا سلیقہ اپنے سینے کے اندر سنبھال رکھا ہے اور اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ نہ تو ان کے قدموں کا دھومن ہم اپنے زمانے کا انجینئر ہو سکتا ہے، نہ تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی بڑی سے بڑی ڈگری کا طالب لے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑے ہیں یہ حضرات، ان کا مقام ہم کیا جانے۔ ہم نے تو اپنی مسجدوں میں امام بنا کر کے اور خود سے اپنے ہاتھوں سے ان کی تذلیل ہم نے کی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ تو اسی لیے بنائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ دنیاوی ماحول میں آ جائیں، تجارت کی لائن میں آ جائیں تو کیا یہ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ مسجدوں میں امامت کرنے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے اگر یہ تجارت و دھندے کی لائن میں آ جائیں، قسم خدا کہ آپ سے ہم سے اچھا دھندا اور بزنس کریں گے۔
اس لیے کہ بہت سارے ہمارے ائمہ سے حضرات گزرے، ہمارے بزرگ گزرے جنہوں نے زندگی بھر تجارت فرمائی ہے۔ خود ہم جس کے مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریشمی کپڑوں کا بزنس تھا ان کا بہت بڑا۔ آپ ائمہ کرام کا اگر جائزہ لیں تو کوئی قزاز نظر آتا ہے، کوئی بازار نظر آتا ہے، کوئی طباخ نظر آتا ہے، اور کوئی طباخ نظر آتا ہے، اور اس طریقے سے کوئی حلوائی نظر آتا ہے، حلوائی، کوئی حلوائی نظر آتا ہے، کوئی لوہار نظر آتا ہے، آزادوں کام کرتے ہوئے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی چمڑے پر دراغت دیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی شیرہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کھجور یعنی سوکھا کھجور یعنی چھہارا دیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کپڑے کا بزنس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے زمانے کا امام ہے اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا بزنس مین۔ تو اگر یہ ائمہ کرام ہماری مسجدوں میں اگر یہ آ جائے بزنس کی لائن میں، اگر یہ آ جائے دھندے کی لائن میں، تو کیا یہ دھندا نہیں کر سکتے؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کے 4، 5، 6، 7 ہزار روپے کو قبول کرتے ہوئے دن رات آپ کے علاقے میں رہنا، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں رہنا گوارا کر دیا ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے دنیاوی معلومات سے انہوں نے اب قناعت اختیار کر رکھی ہے۔ اس کا اجر نہ تو آپ دے سکتے ہیں، نہ تو دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جس پیغمبر پر قرآن مقدس نازل ہوا ہے، وہ پیغمبر اپنے قرآن سنانے والوں کو اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتے ہیں اجر دینے والے، ہم کون ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینے والے؟ اگر ہم اپنی پوری جائیداد بھی ان کے نام کر دیں پھر بھی کم ہے۔ آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم کی بات آئی تو انہی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حماد جب 4 سال کے ہوئے اور پہلی بار استاد کے سامنے انہوں نے اپنا گھٹنا ٹیک کر 2 زانوں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا، استاد نے پڑھایا تو جانتے ہو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے 5000 درہم ان کے استاد کو نذرانہ دیا تھا۔ 5000 درہم نذرانہ دیا تھا، اور اس کے بعد لجاجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا کہ استاد محترم معاف کیجیے گا، میرے پاس صرف اتنی ہی رقم ہے، میں اتنی ہی ادا کرنے کے لائق ہوں، اگر اور میرے پاس رقم ہوتی، اگر اور درہم ہوتے تو میں اور ادا کر دیتا۔ استاد نے کہا تھا نہیں حضور، اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو بہت زیادہ دے دیا ہے، بہت زیادہ دے دیا ہے، آپ نے اتنا زیادہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ آپ شاید جانتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے مقدس کتاب کی ایک آیت آپ نے میرے بچے کو سکھلا دیا ہے، اس ایک آیت کے بدلے میں اگر دونوں جہان کی دولت میں آپ کو دے دوں پھر بھی کم ہے یہ سرمایہ، بہت ہی کمتر ہے یہ دولت۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے جب انہوں نے قرآن مقدس ناظرہ ختم کیا تھا ان کے صاحبزادے نے، تب بھی 5000 درہم نذرانے کے طور پر پیش کیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ اگر میں اس کے بدلے میں پوری دنیا کی بھی دولت دے دوں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام آپ نے میرے بچے کو سکھلایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 وقتہ نماز جو ایمان کی شکل میں ہمارے یہاں مسجدوں میں پڑھانے والے ائمہ کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ قراء حضرات ہیں، ہم انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات آ جاتی ہے تانا دیتے ہی نظر آتے ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تنگدستی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر اے گروہ علماء، اے گروہ قراء، اے گروہ ائمہ، تم تو صبر کرتے رہنا، اس لیے کہ تمہیں وہ منصب حاصل ہے جو اللہ کے رسول کا منصب ہے، ان کے خلفاء کا منصب ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دیے گئے تھے، ان کی تنگدستی کا مذاق اڑایا گیا تھا، ان کی غریبی کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور ان کے تنگ دامانی کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کے ان کے دشمنوں نے مذاق اڑایا تھا، منافقوں نے مذاق اڑایا تھا، حالانکہ شاید ان ظالموں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اگر فقر والی زندگی پسند فرمائی، اگر فقیری والی زندگی پسند فرمائی تو اپنی مرضی سے میرے آقا نے پسند فرمائی۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا لو شئت لسعت معی الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونا بن کر کے چلے۔ ایسا پیغمبر جو اشارہ فرما دے تو پہاڑ سونے کا بن جائے، اس کو تنگ دستی کا تانا دیا جاتا ہے، اس کو فقیری کا تانا دیا جاتا تھا اس زمانے میں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تنگ دستی کو پسند فرما کر کے، غربت کو پسند فرما کر کے صبح قیامت تک کے غریبوں کا سر فخر سے بلند فرما دیا ہے، سب سے زیادہ اونچا کر دیا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں ان فقراء کی جماعت، ان تنگ دستوں کی جماعت مالداروں سے کہیں زیادہ آگے ہوگی، اور کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ تو ہے، مگر اس کے باوجود پھر میں گزارش کروں گا ان علماء کو، ان طلباء کو، ان درسگاہوں کو حقیر کبھی مت سمجھنا۔ ان درسگاہوں نے سنبھال رکھا ہے ہماری عزتوں کو سنبھال رکھا ہے، ہماری آبرو کی آج تک ان اداروں نے رکھوالی فرمائی ہے، ہماری چادر عصمت کو تار ہونے سے بچا دیا ہے ان اداروں نے، ہماری مسجدوں کی حفاظت ان اداروں نے فرمائی ہے، ہمارے قرات کی، ہماری نمازوں کی حفاظت ان اداروں نے فرمائی ہے۔ اور جب تک اسلام کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا ان اداروں نے آگے آ کر کے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ان اداروں کے ماحول کو آپ دیکھیں، اس میں پڑھنے والے بچوں کو آپ دیکھیں، ان کے حالات کا آپ جائزہ لیں، اور جہاں سے فتنے اٹھتے ہیں ان بلند و بالا عمارتوں کا ذرا جائزہ لیں، کالجوں کے منظر کو آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کے ماحول کو آپ دیکھیں، کتنی بلند و بالا عمارت نظر آتی ہے، کالج کی عمارت کس قدر پرشکوف نظر آتی ہے اور کس قدر تکابر نظر آتی ہے۔ وہاں کی عمارتیں، وہاں کھیل کا ماحول، وہاں باضابطہ بینچ اور کرسی کے ساتھ پڑھائی کا ماحول، وہاں ایک ایک گھنٹی میں ایک ایک اساتذہ کی تقرری، اور وہاں کے ماحول کو آپ دیکھیں، وہاں کے ماحول کو دیکھیں، اپنے مدرسے کے ماحول کو دیکھیں، اپنے ادارے کے ماحول کو دیکھیں، وہاں کا ماحول کیسا نظر آتا ہے، وہاں کے ماحول کے مقابلے میں یہاں کا ماحول کس قدر پسماندہ نظر آتا ہے، کس قدر غربت زدہ نظر آتا ہے، کس قدر تنگ دستیوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر قسم خدا کی آپ 300 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ان چٹائی اور پٹائی کے پڑھنے والے بچوں نے ان کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اٹھنے والے تمام فتنوں کو اپنے قدموں کے نیچے دبا رکھا ہے، رکھا ہے۔ اگر یہ طلبا نہ ہوتے تو وہاں سے اٹھنے والے فتنے ہماری آبادیوں پر چھا کر ہمارے چہرے کو بگاڑ چکے ہوتے، ہمارے تشخص کو بگاڑ چکے ہوتے۔ آج چہرے پر اگر داڑھی نظر آتی ہے تو علماء کرام کی دین ہے، انہیں اداروں کی دین ہے۔ اگر ہماری نمازوں میں، ہمارے دل کے اندر اگر نماز کی محبت نظر آتی ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے، یہ بلا شبہ انہیں مدرسوں کی دین ہے، انہیں اداروں کی دین ہے۔ یہ ادارے اور اداروں کے قائم کرنے والے، اداروں کے اندر پڑھانے والے، اداروں کے اندر تدریسی خدمات انجام دینے والے، اداروں کے اندر پڑھنے والے بلا شبہ یہ سب مبارکباد کے لائق ہیں، اور ان سب کی اس قدر عزت کی جائے، اس قدر عزت کی جائے کہ جیسے اپنے دور کا کوئی سب سے بڑا امام ہو ہمارے سامنے آ گیا ہو، اتنی ہی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کا کلام ہی انہوں نے سنبھال رکھا۔ اعتراض کرنے والے نے ایک مرتبہ اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مولانا تم قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی حفاظت کا فریضہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، قرآن کی حفاظت کا فریضہ بھی انہیں اداروں سے انجام دیا جا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مقدس نے جو فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ کیسی حفاظت ہو رہی؟ انہی مدرسوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا اور یہ سوال کیا تھا مسلمانوں سے کہ جس طریقے سے الزام ہے توریت پر اور جس طریقے سے انجیل پر الزام ہے کہ توریت اور انجیل اور زبور کو بعد میں لکھا گیا ہے، ایسے قرآن کا بھی تو معاملہ ہے، قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے، قرآن کو تو بھی بعد میں جمع کیا گیا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض تو کر دیا، مگر شاید اس ظالم کو معلوم نہیں تھا قرآن کا معاملہ الگ ہے، توریت کا معاملہ الگ ہے، انجیل زبور کا معاملہ الگ ہے، قرآن کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے کہ انجیل الواح کی شکل میں نازل ہوئی تھی
تھی جب تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے، الواح موجود رہی، اور جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، الواح کو توڑ دیا گیا، تختیوں کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد انجیل کو غائب کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختی کی شکل میں توریت لے کر آئے تھے تو وہ کوہ طور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک ظاہری حیات کے ساتھ زندہ رہے وہ توریت موجود رہی، اور ان کے اس نے اللہ کی رحمتوں میں جانے کے بعد وہ توریت سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ اس لیے کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے مکمل طور پر حافظ نظر آئے، اور نہ ہی ان کے ماننے والوں میں کوئی حافظ نظر آیا، اور اگر ان پر توریت نازل ہوئی الواح کی شکل میں تو بلا شبہ ہو سکتا ہے روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس کے حافظ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی انجیل کے حافظ رہے۔ ان کے بعد حفظ انجیل کی کوئی روایت باقی نہیں رکھی گئی، حفظ توریت کے لیے کوئی باضابطہ رسم نہیں بنایا گیا ہے، کوئی رواج نہیں دیا گیا ہے، مگر قرآن کا حال یہ ہے روز اول سے قرآن کے حافظ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور پھر سرکار کے بعد صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کرنے والے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل جب قرآن کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے اللہ کے رسول جلدی جلدی اسے یاد کرنا چاہتے تھے، جلدی جلدی اسے حفظ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے، آپ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ آپ تو پڑھ لیا کیجئے، دوہرا لیا کیجئے جناب جبریل کے ساتھ، آپ کا سینہ تو میری مشیت کو اٹھائے ہوئے ہے، آپ کا سینہ تو میری مرضی کو اٹھائے ہوئے ہے، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا میرا کام ہے، اے محبوب آپ سے پڑھ لیا کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ رہے، روز اول سے حفظ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، صحابہ نے اس کو یاد کیا، تابعین نے یاد کیا، یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام ایسے شہید ہو گئے جو حفاظ قرآن تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل امین رضی اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کو جمع فرما لیا تھا۔ لگتا ہے کہ حضور صاحب سجادہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم جس کے انتظار، ہم جس عظیم شخصیت کے منتظر تھے، اور وہ شہزادہ علی وقار جن کا وجود ہم سب کے لیے برکتوں کا اور رحمتوں کا ایک انتہائی نمایاں سویرا ہے، وہ عظمت والے صاحب سجادہ جن کی زیارت کے ایک زمانے سے ہم بھی مشتاق تھے۔ گجرات کی سرزمین پر کسی دور میں تھا، حضرت صاحب سجادہ کا نام بہت دور سے سنتا تھا، خاص طور پر راجکوٹ میں سید برکت باپو کے یہاں حضرت کا تذکرہ ہوا، اور پھر راجستھان میں آنے کے بعد ہر جگہ حضور سیدی سرکار مخدوم ابن مخدوم سید ابن سید ہمارے آقا ہمارے مولا، جن کے قدموں سے ہماری زندگیاں وابستہ ہیں، اور جن کے قدوم میمنت لزوم کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالی رزق کی بھیک عطا فرما رہا ہے، وہ اس عظیم شہزادی کی آمد ہوئی ہے۔ میں خود ذاتی طور پر ایک زمانے سے دیدار کا مشتاق تھا کہ شاید ہماری زندگی وفا کرے تو اس عظمت والے شہزادے کی ہم بھی زیارت کر لیں، اور ان کے دیدار کے میہ میں جھما جھم برسات میں مچل کر ہم بھی نہانے کا شرف حاصل کریں۔ اللہ نے وہ موقع ہمیں عطا فرما دیا کہ آج ہم نے
اپنی نگاہوں سے حضور صاحب سجادہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس امید پر کہ کل اگر یہ اپنے نانا حضور کے بارگاہ دامن تھام کر مچل گئے اور انہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اگر شفاعت کی گزارش کر دی، بخشش کی گزارش کر دی، تو قسم خدا کی ان کی ضد کبھی نہیں ٹالی جائے گی، اور رسول ان کی ضد یقیناً پوری فرمائیں گے۔ آخر شہزادے ہی تو ہیں، ان کے قدم، ان کے رگوں میں اسی رسول ہاشمی کا خون ہی تو گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ خون بن کر ہی تو گردش کر رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا جذبہ آخر یہی تو ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ عظیم ہیں، بہت عظمت والے ہیں، یہ مخدوم ہیں اور مخدوموں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سردار ہیں، سرداروں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ایک نگاہ کرم ہم پر گزر جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آخر کیسے کیسے لوگ ہمارے گئے ان شہزادوں کے صدقے میں، کیسے کیسے لوگ بنائے گئے اور بلند مرتبہ عطا کیا گیا ان شہزادوں کے صدقے میں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو میری محبت بول رہی کہ میں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ شاید سب لوگ جانتے ہیں اسی مقدس گھرانے کا ایک شہزادہ تھا جس کے مہمیز نے حضرت سیدنا جنید بغدادی کو جنید بغدادی نہیں بلکہ سید الطائفہ بنا دیا تھا، اپنے زمانے کے اولیاء کرام کے گروہ کا سردار بنا دیا تھا۔ اسی خاندان کے شہزادے ہی کی ضد نے اور اسی شہزادے ہی کی دعا نے، شاید آپ کو معلوم ہوگا بغداد کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی کا نام آج تک لیا جاتا ہے، اور جب اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے اگر حضرت جنید بغدادی کا نہ نام لیا جائے تو یقیناً شاید وہ محفل ادھوری رہ جائے، اس لیے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گروہ اولیاء کے سردار ہیں، سید الطائفہ ہے، وہ اولیاء کرام کے ایک گروہ کی سرداری انہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ ان کا مقام بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، ان کی بلندی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم آج کسی دریا پر اپنا قدم رکھیں تو ہم ڈوب جائیں گے۔ کوئی ثقیل چیز اگر پانی پر رکھ دی جائے تو ثقیل چیز ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر حضرت جنید بغدادی کا حال یہ رہا کہ اپنا مسلح دریا پر بچھاتے اور اس پر بیٹھ کر اس پار سے اس پار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ عظمت والے ولی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کا تاج ان کے سر پر جب رکھا گیا، اس سے پہلے وہ بغداد کے بادشاہ کے درباری پہلوان تھے۔ ہوتا ہے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، ہر زمانے میں خاص طور پر بادشاہوں کے دور میں ایسا ہوتا رہا۔ بادشاہ کچھ حکیموں کو پال کر رکھتے تھے، بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا تھا کچھ شاعروں کو پال کر رکھتے تھے، اور بعد میں ایسا بھی ہونے لگا کہ کچھ بادشاہ ناکار قسم کے ہوئے جو کچھ مولویوں کو پال کر جو رکھتے رہے، اور وہ مولوی ان کے مزاج کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے رہے۔ یہی حال معتزلہ کے دور میں، معتزلہ کا جو فتنہ اٹھا تھا، مامون رشید جو اس کا شکار ہوا تھا، یہ مولویوں ہی کی دین تھی۔ اکبر نے دین الہی جو ہندوستان کے اندر چلایا تھا، یہ مولویوں کی واہ واہی کی بنیاد پر ایسا تھا۔ اس نے اپنی مرضی ظاہر کی تھی اور سلطہ خان مولویوں نے اس کی مرضی کے مطابق ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا، اور اس نے فتنہ بہت اونچا کر دیا تھا۔ وہ تو اللہ کرم فرمائے اور اپنی رحمتوں کی موصلہ دھار بارش نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اطہر پر ایک بندہ پنجاب کی سرزمین سے کھڑا ہوتا ہے اور دین الہی کے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکبر کے دین الہی کے، معاف کیجیے گا، اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا کر رکھ، مطلق طور پر دین الہی نہیں بدل سکتا، مگر چونکہ یہاں ایک نظریہ موجود ہے، کنایہ یہاں پر موجود ہے کہ یہاں مراد وہی ہے، مگر پھر بھی میں رجوع کرتا ہوں اس سے، میں اکبر کے دین الہی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا تھا پنجاب کی سرزمین سے، اور اکبر کی اکبریت کے تعلق میں آخری دین ٹھوک کر کے اکبر کے دین الہی کو سرنگو کر کے رکھ دیا تھا اور زمین کے اندر گاڑ دیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا۔ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے رہے جنہوں نے کچھ مولویوں کو پالا، شاعروں کو بھی پالتے رہے، حکما یعنی حکیموں اور طبیبوں
لوگوں کو پالتے رہے، اور کچھ ایسے تھے اپنے شوق کے مطابق جو پہلوانوں کو پالتے تھے۔ پہلوانوں کو ان کے دربار میں بڑی اونچی کرسی دی جاتی تھی، اور وہ پہلوان جا کر بیٹھتا تھا۔ جب بھی کوئی پہلوان جب للکارتا تھا تو بادشاہ کا درباری پہلوان آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ جناب جنید بغدادی بادشاہ کے درباری پہلوان تھے۔ بادشاہ کے داہنے جانب ان کی کرسی لگتی تھی۔ بغداد میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتے اور ایوان بادشاہت میں، ایوان سلطنت میں جو ان کی مخصوص نشست ہوتی تھی اس پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک چوکیدار آ کر کے آ کر بادشاہ کے سامنے دستبستہ عرض کرتا ہے، حضور عالی ایک کمزور انسان ہے جو محل کے دروازے پر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضور وہ بار بار اصرار کر رہا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، بڑا گندا بال ہے، اس کے زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہے، کہیں دور دراز سے کوئی مسافر آنے والا معلوم ہوتا ہے۔ حضور آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے اجازت دی۔ وہ کمزور و ناتما انسان دربار میں آیا، بادشاہ کو سلام کر کے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، کیوں آئے ہو؟ وہ کمزور انسان اپنی سنبھلتے ہوئے اپنی مخصوص زبان میں اس نے کہا تھا، اے بادشاہ سلامت، میں آیا ہوں ایک چیلنج کرنے کے لیے، میں آیا ہوں ایک چنوتی پیش کرنے کے لیے۔ کون سا چیلنج کرنا چاہتے ہو؟ کون سی چنوتی تم دینا چاہتے ہو؟ تو اس کمزور شہزادے نے کہا تھا، میں آپ کے درباری پہلوان جنید سے کشتی لڑنے کا چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دربار کا یہ درباری پہلوان ہے نا، میں کمزور انسان تمہارے اس درباری پہلوان سے میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ کہا، ہوش کی دوا لے آنے والے مسافر، اے غریب الدہار، ایسا لگتا ہے جیسے تیرا دماغ چل گیا ہے اور تو جنید کی طاقت کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر تجھے پھونک دیں گے جنید تو اڑ جائے گا، تو ان سے کشتی لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ مگر آنے والا اٹل تھا، نہیں مجھے اجازت دی جائے، تاریخ بتا دی جائے، مجھے وقت بتا دیا جائے، مجھے جگہ بتا دی جائے، میں وقت متعینہ پر، تاریخ متعینہ پر میں آ جاؤں گا اور جنید سے کشتی میں ضرور لڑوں گا۔ آخر دبیران مملکت سے اس نے مشورہ کیا، وزرائے سلطنت سے اس نے مشورہ کیا، سب نے مشورہ دیا، حضور اس پر عمل کر لیا جائے۔ کافی دن ہو گئے جنید سے کسی نے کشتی لڑی نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی کافی دنوں سے جنید کی کشتی دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، منتظر ہے۔ ایک اچھا موقع مل رہا ہے تو اس کو تاریخ بتا دی جائے اور جنید کی کشتی کا اعلان پورے بغداد کے اندر نہیں بلکہ پورے عراق کے اندر کر دیا جائے، تاکہ دور دراز سے لوگ آ کر جناب جنید بغدادی کی کشتی کا نظارہ کرنے۔ تاریخ بتا دی جاتی ہے اور وہ کمزور انسان چلا جاتا ہے اپنی منزل کی جانب، مگر یہ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے، تاریخ قریب آتی رہی، مگر عجیب عالم تھا جناب جنید بغدادی کا۔ ہر مرتبہ جب کہیں پر کشتی ہوتی تھی، جناب جنید بغدادی کا حال یہ ہوتا، حساس و بشاش نظر آتے تھے، مگر جب سے وہ کمزور انسان چیلنج کر کے گیا تھا، جب سے وہ کمزور اور بالکل نحیف و ناتما انسان انہیں چنوتی دے کر کے گیا تھا، دل اندر سے بیٹھا چلا جا رہا تھا، انجانی کیفیت دل کے اوپر طاری ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خدا خدا کر کے وہ دن آیا، ایک ہفتہ پہلے سے پورا بغداد بالکل مسافروں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ دور دراز سے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر لوگ سفر کر کے بغداد کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ ناظرین نشر و اشاعت نے پوری جگہ پر، ہر جگہ یہ خبر پھیلا دی گئی تھی ناظرین نشر و اشاعت کے ذریعے سے کہ جنید کی کشتی ہونے والی ہے۔ تاریخ متعینہ پر بغداد کا سب سے بڑا میدان آدمیوں سے کھچا کھچ بھر جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہر جگہ انسانوں کے سر ہی نظر آتے، بیچ میں اکھاڑا بنا دیا جاتا ہے، اکھاڑے کے کنارے پر بادشاہ کی مخصوص کرسی رکھ دی جاتی ہے، اس کے ایک جانب اس کے وزیر خاص کی کرسی رکھی جاتی ہے، ایک جانب جناب جنید بغدادی کی کرسی رکھی جاتی ہے، اور اس کے اگل بغل اس کا حفاظتی دستہ موجود ہوتا ہے۔ بادشاہ آ کر ہٹو بچوں کی آواز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کے تمام وزراء آ کر بیٹھ گئے، حفاظتی دستہ اس کے ارد گرد آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جنید بغدادی تو آ گئے ہیں، اب اس کمزور انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمزور انسان، وہ ناتما انسان، وہ نحیف و لاغر انسان جس نے جناب جنید
जुनैद बगदादी को चैलेंज किया था वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक दबीर ममलकत खड़ा होकर के ऐलान करता है, ऐ लोगों, अब हम अपनी नशिस्त की बर्खास्त का ऐलान करने वाले हैं, इसलिए कि वो अनजान आदमी, वो अजनबी शख्स जो आया था वो चैलेंज लेकर के गया था, ऐसा लगता है कि उसने हुकूमत को बेवकूफ बना दिया है। अगर आना होता तो अब तक वो आ जाता, आना होता तो यकीनन अब तक वो अखाड़े के अंदर आ जाता। अभी वो अपना जुमला पूरा कर ही रहा था कि इतने में एक दूसरा शख्स खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं मौजूद था, वजीर था, वो कहता है कि मैं मौजूद था जब उसको टाइम बतलाया गया था, जब उस आदमी को वक्त बतलाया गया था। अभी वक्त मुकर्ररा हुआ नहीं है, वक्त मुतअक्कना भी शुरू नहीं हुआ है, कम से कम वक्त मुकर्ररा का इंतजार तो कर लिया जाए। तुम्हारा ये कहना कि उसने बेवकूफ बनाया है पूरी हुकूमत को, पूरे बगदाद को और पूरी सल्तनत की रियाया को, कसम खुदा की वो कमजोर तो नजर आ रहा था मगर उसके पेशानी पर सच्चाई का नूर जगमगा रहा था, उसकी पेशानी पर सच्चाई का रोशन नजर आ रहा था। इतना कहकर वो बैठ जाता है। इतने में एक तीसरा आदमी खड़ा होता है दूर जंगल की जानिब। उसने अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर उसने नजर डाली तो चीख उठता है, वो देखो दूर शायद कोई आ रहा है, गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है। सब लोग खड़े होकर जंगल की जानिब उस सेहरा की जानिब नजर डालते हैं तो गर्द गुबार में लिपटा हुआ कोई हजूला चलता हुआ नजर आया। आहिस्ता आहिस्ता वो हजूला करीब आता गया। गर्द गुबार जब छट गई तो लोगों ने देखा कि वही कमजोर इंसान अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, अपने कमजोरी रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसी अखाड़े की जानिब और मैदान की जानिब बढ़ता हुआ चला आ रहा है। दुरान से लोग इंतजार करते रहे, आने वाला आया और जैसे ही वो मजमा के किनारे पहुंचा, मजमा काई की तरह दोनों जानिब फट जाता है और वो आने वाला दर्राना तौर पर लड़खड़ाते हुए अखाड़े के अंदर दाखिल हो जाता है। जनाब जुनैद बगदादी की जानिब एक नजर डालता है, अपना खम ठोकता है और कहता, जुनैद आ जाओ कुश्ती लड़ने के लिए। जनाब जुनैद बगदादी ने बादशाह की जानिब नजर उठाकर देखा। बादशाह ने इस बाती अंदाज में अपना सर हिलाया, यानी इजाजत दी, और उसके बाद बादशाह से मुसाफहा करके जुनैद बगदादी भी अखाड़े के अंदर आ जाते हैं। ये भी खम ठोक करके सामने होते हैं और वो कमजोर इंसान भी अखाड़े के कोने पर खड़ा होकर अपना खम ठोक रहा है, अपने कमजोर बाजुओं को थपथपा रहा है, अपनी मछलियों से खाली हाथों को, बाजुओं को थपथपाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही जुनैद बगदादी आगे बढ़े खम ठोक कर, वो कमजोर इंसान भी आगे बढ़ता है अपना खम ठोक कर। और जब बिल्कुल करीब आ गए, जनाब जुनैद बगदादी ने उसके बाजुओं पर अपना जब हाथ रखा तो उस कमजोर इंसान ने कहा था, जुनैद, तभी आवाज में कहा था, जुनैद मैं कुश्ती नहीं लड़ने आया हूँ, तुमसे चंद बातें करने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपना कान मेरे मुंह के पास कर दो। हजरत जुनैद बगदादी के कानों में जैसे ही ये रस भरी आवाज पहुंचती है, जैसे मीठी और सुरीली आवाज पहुंचती है, ना चाहते हुए भी हजरत जुनैद बगदादी का कान उस आने वाले अजनबी के मुंह के पास चला जाता है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपना कान उसके मुंह के पास कर दिया। इतने में भर्राई हुई आवाज उनके कानों में आती है, आंसुओं में डूबी हुई एक आवाज हजरत जुनैद बगदादी के कानों में आती है, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जुनैद मैं कोई बहादुर इंसान नहीं हूँ, जुनैद मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई पेशावर इंसान नहीं हूँ। जुनैद क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा हूँ, मैं हजरत फातिमा का लख्त जिगर हूँ, हजरत अली का खून मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है। एक जमाना हो चुका है, मैं अपना अकेले नहीं हूँ, अपने पूरे खानदान के साथ हूँ और फना जंगल में मेरे घर की सैयदानियां मौजूद हैं, उनके बदन पर पूरा कपड़ा भी मौजूद नहीं है, वो अपना तन, अपना सर उन्होंने पत्तों से ढांप रखा है, उन्हें पूरा दुपट्टा भी हासिल नहीं है। मैं कमजोर हूँ, मैं शमातते आदा की बुनियाद पर, मैं दुश्मनों के खौफ की वजह से मैंने जंगल के अंदर पनाह ले रखी है अपने पूरे खानदान के साथ। याद रखो जुनैद, मैं रोजाना तुम्हारे शहर में आता हूँ और ये सोचता हूँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा और अपने खून का वास्ता दूंगा, रसूलुल्लाह के खानदान का वास्ता दूंगा और कुछ हासिल करके अपने बच्चों के रिज़्क़ का सामान फराहम करूंगा। मगर वाहे मेरी किस्मत कि मैं जैसे ही हाथ फैलाने का इरादा करता हूँ, खानदानी गैरत आगे आ जाती है, खानदानी वजाहत आगे आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देता है। ए जुनैद, मैंने काफी सोच विचार
کے بعد میں نے کافی غور و خوض کے بعد یہ ہیلا تلاش کیا ہے کہ میں تم سے کشتی لڑوں، اگر تم کشتی ہار گئے تو میں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جاؤں گا، میری جھولی بھر جائے گی، سیدانیوں کو دوپٹہ مل جائے گا، ہمارے چھوٹے بچوں کو کپڑا مل جائے گا، ہمارے کھانے کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ اے جنید، یہ کشتی اگر تم ہار گئے تو بلا شبہ آج تو تم ہار جاؤ گے، مگر یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا، میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر جیت کی دستار بندھواؤں گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو پہلے ہی سے خاندان رسالت سے متاثر تھے، ان کا دل اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جناب جنید بغدادی نے کہا تھا شہزادے تمہارا مقام وہ زمین نہیں ہے، آؤ میرے سر پر بیٹھ جاؤ، میرے سینے پر راج کرو۔ جن کے صدقے میں دنیا کو رزق ملا ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کا پارا تقسیم ہو رہا ہے، آج انہی کے گھرانے کا ایک شگفتہ اور کملایا ہوا پھول اس قدر در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا۔ نہیں شہزادے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں قطعی ایسا نہیں ہونے دوں گا، ساری زندگی کی عزت میں تمہارے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اپنی ساری وجہ تمہارے قدموں پر روننے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے سینے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی اتنا کہہ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایسا گاؤں چلتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ خود بخود نیچے آ گئے، اور وہ کمزور اور ناتواں سید زادہ حضرت جنید بغدادی کے سینے پر کھڑا ہو کر اپنی پہلوانی کا لوہا منوا رہا تھا، اپنی بہادری کا لوہا منوا رہا تھا۔ چاروں جانب سے ایک بار تو لوگوں کی پلکیں چھپک گئی، ایک بار چیخ نکل گئی کہ شاید وہ کمزور انسان مارا گیا، مگر آنکھیں مل کر جب دوبارہ دیکھا تو کمزور انسان جنید بغدادی کے سینے پر کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا، کھڑا اپنا ہاتھ بلند کرتا ہوا نظر آیا۔ اب انعامات کی بارش ہو رہی ہے، کوئی شال پھینک رہا ہے، کوئی کپڑا دے رہا ہے، کوئی اشرفی نظر کر رہا ہے، کوئی درہم پھینکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی جانب سے باضابطہ طور پر انہیں خلعت فاخرہ سے نوازا جاتا ہے، اپنے سارے انعامات اپنی جھولی میں سمیٹتے ہیں ایک چادر میں، اور اپنی منزل کی جانب وہ سید زیادہ روانہ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور وہ جنید بغدادی جو بادشاہ کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ جنید بغدادی کو 8 قدموں کی ٹھوکر پر رکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے ٹھوکر مار دی، جنید اب آج کے بعد میرے دربار میں مت آنا، آج کے بعد میرے محل کا دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تم ہمارے محل کے قریب قریب کی نظر مت آنا، تم نے میری حکومت کی ناک کٹوا دی ہے، تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، آج کے بعد ایوان مملکت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر بند کر دیا جاتا ہے، آج کے بعد کہیں نظر مت آنا۔ حضرت جنید بغدادی بہت دیر تک پڑے رہے، اندر ہی اندر مزہ لیتے رہے، سوچتے رہے کاش ایک سید زادے نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے خاندان کے ایک فرد نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ کے شہزادے نے وعدہ کیا ہے، حضرت فاطمہ کے راج دلارے نے وعدہ کیا ہے، حضرت علی کے جگر پارے نے وعدہ کیا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے دستار بندھوائے گا۔ کاش قیامت آج ہی آ جاتی، کاش آج ہی قیامت برپا ہو جاتی، آج ہی دستار کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ یہ سوچتے رہے، لذت حاصل کرتے رہے، یہ سوچتے رہے، مسرتوں میں ڈوبے رہے، اور اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ پورا مجمع خالی ہو گیا، حضرت جنید بغدادی تنہا اٹھے اور فتح کے وفور میں سرشار ہو کر، وفور فتح میں سرشار ہو کر کے اپنے گھر آئے، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی وقت ہونے پر، اس کے بعد جب وقت ہوا عشاء کا تو عشاء کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میں جب سوئے تو ان کی قسمت بیدار ہو گئی، جب وہ سوئے میٹھی نیند کا مزہ لے رہے تھے، اچانک ان کی قسمت بیدار ہوئی، مقدر کا ستارہ چمکا اور رسول گرامی وقار ساری کائنات کے سردار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جنید کے بعد خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے جنید اٹھو، سید زادوں سے کیا ہوا وعدہ قیامت کے دل پر نہیں ڈالا جائے گا، آج ہی تمہارے سر پر فتح کی دستار میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت
قیامت تو ابھی دور ہے، تمہارے اعتبار سے، تمہاری زندگی کے اعتبار سے آج ہی تمہارے سر پر فتح کی دستار باندھی جائے گی۔ اور اس کے بعد خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کو دستار سے نوازا اور ارشاد فرمایا، جنید تمہیں اولیاء کے گروہ کا سردار بنایا جا رہا ہے، تمہیں ولایت کا منصب عطا کیا جا رہا ہے، تمہیں اب پہلوان نہیں، تمہیں اللہ کے وحدت کے اکھاڑے کا پہلوان بنایا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کی وحدت کے اکھاڑے کا پہلوان بنایا جا رہا ہے، تمہیں ولی بنایا جا رہا ہے جنید۔ اب قیامت کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جنید جب تہجد کے وقت اٹھے، پورا گھر مہک رہا تھا، معطر معطر نظر آ رہا تھا، خوشبو سے معطر پورا ان کا ماحول نظر آ رہا تھا، اور تہجد کی نماز کے بعد وہ اوراد و وظائف میں مصروف رہے، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد جب دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو فقیروں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر کے اندر گئے، آج تک بادشاہ سے جتنے انعامات ملے ہوئے تھے وہ تمام انعامات کٹوں کے اندر بھر کر زر و جواہر کی شکل میں، دراہم و دنانیر کی شکل میں رکھے ہوئے تھے، وہ تمام بوریاں لے کر کے حضرت جنید اپنے دروازے پر آ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے فقیروں میں لٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب تمام فقیر مالا مال ہو گئے تو ایک جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو نحیف و ناتما شہزادہ کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا نظر آیا، وہ کمزور سید زیادہ مسکراتا ہوا نظر آیا، اور دور ہی سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا، جنید گروہ اولیاء کی سرداری تمہیں مبارک ہو، سید الطائفہ کا لقب تمہیں مبارک ہو، مجھے میرے نانا نے رات ہی میں اطلاع کر دی تھی اور یہ فرما دیا تھا کہ بیٹا تیرا کیا ہوا وعدہ قیامت کے دن کا انتظار نہ کرے گا، آج ہی جنید کو نماز دیا جائے گا۔ میں اسی لیے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ولایت ان کے گھر سے ملتی ہے، آپ سوچ لو، ولایت ان کے گھر سے ملتی ہے، جس کو چاہے ولایت عطا فرما دے اور جس کو چاہے اپنے نانا کی شفاعت عطا فرما دے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر انہوں نے پورے علاقے میں یہ کیا بنایا ہے، اپنے نانا جان کا گھر بنا کر آپ کو، بے شک بے شک، اللہ کے رسول کا گھر انہوں نے بنا کر دیا ہے آپ کو۔ ساری زندگی ہم اکیلے نہیں، اگر ہماری ساری نسلیں صبح قیامت تک ان کے قدموں کے دھون کو آب حیات بنا لیں اور ان کے قدموں سے لگنے والی دھول کو مژگان حیات کا سرما بنا لیں، تب بھی عہدہ بڑا ہم نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جو آج ہماری اس اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ تشریف فرما، دعاؤں سے نوازنے کے لیے حضرت تشریف لائیں۔ میں ان بزرگ ہستیوں کے سامنے بولنے کا عادی نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ، میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پورا موضوع بھی ہو رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔